أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. 19 سپارے سورہ فرقان کی یہ 5واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 61 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظمت اور قدرتوں کے ایسے نمونوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر آنکھ کے رکھنے والا کرتا ہے اور ان کو ہر عقل و شعور رکھنے والا سمجھ سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کے قدرت کے ان نمونوں کو عبرت کے نظر سے دیکھا جائے اور ان پر غور اور فکر کیا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم تر الی ربک، کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کیسے اس نے دراز کیا سائے کو، یعنی اس نے سائے کو کس طرح سے پیدا کیا. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا ہوا رکھتا. اور پھر اس سائے کو حرکت کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتانے والا، اس کا ذریعہ، کہ اگر ایک جگہ پر یہ سائے ٹہرے رہتے تو یقیناً اس سے فصلوں کا نقصان ہوتا، اس لیے کہ جہاں ہمیشہ سایہ رہتا ہے وہاں پر فصل کم ہی اگتا ہے. اسی طریقے سے جہاں ہمیشہ سورج رہتا ہے وہاں بھی زمینی پیداوار کا نقصان ہوتا ہے. اللہ نے بندوبست ایسا کر لیا کہ کبھی سایہ اور کبھی دھوپ، کبھی سایہ اور کبھی دھوپ. انسان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورج کے ذمہ لگا دیا کہ وہ ایک طرف سے نکلتا ہے تو درختوں کے اور پہاڑوں کے اور گھروں کے سائے ایک طرف، اور جب وہ دوسری طرف جاتا ہے تو وہی سایہ پھر پچھلے پیر دوسری طرف چلنا شروع کر لیتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اس کو ہم کھینچ لیتے ہیں اپنے طرف آہستہ آہستہ سمیٹ کر. یعنی ایک وقت دن کے دورانیے میں وہ آتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے اور ہر طرف بیلنس برابر ہو جاتا ہے، یعنی گرمی اور سردی یا دھوپ اور سائے کا. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات، لباساً ایک اوڑھنا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے آرام کے لیے ذریعہ بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو تمہارے لیے چل پھرنے کا ذریعہ بنایا، اٹھ بیٹھنے کا ذریعہ بنایا. تو نیند آرام کا ذریعہ ہے. دنیا میں اللہ کے منکر بھی ان حقائق سے انکار نہیں کر سکتا. اگر ایک شخص مسلسل جاگراتا کاٹتا رہے تو یقیناً اس کی قوہ جواب دہ ہو جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، ارسل الرِّيَاحَ بُشْرًا، جو چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری سنانے کے لیے، بین یدی رحمتہ، رحمت کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی بارش کے نازل ہونے سے پہلے. یہ اس لیے تاکہ دنیا میں پھیلے ہوئے جتنے کاشتکار ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو اندازہ ہو سکیں کہ بھئی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہے تو یقیناً وہ ہوائیں اپنے پیچھے بادلوں کو لے کے آئے گی اور پھر بادلوں سے بارش برسے گا. تو اس طرح سے پہلے ہی سے وہ اپنے لیے حفاظت کے اسباب کرنے شروع کر لیتے ہیں اور اپنی چیزوں کو ٹھکانے پہ پہنچا لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے راگزر قافری بھی اپنے ٹھکانوں کا رخ کر لیتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی، طہورا، ایسا پانی کہ جو خود پاک ہے دوسروں کو پاک کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں میں ایک عجیب فلٹر لگایا ہے کہ یہ وہی پانی ہے جو ہمارے ندیوں نالوں سے اٹھتا ہے، جو ہمارے سمندروں اور دریاؤں سے اٹھتا ہے. اور یقیناً یہ پانی پاک نہیں ہوتا، لیکن جب بخارات کے ذریعے یہ اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، پھر ہواؤں میں محفوظ کر کے بادلوں میں پہنچائے جاتے ہیں، تو پھر جب یہ بادلوں سے نیچے برسائے جاتے ہیں قطروں کی صورت میں، تو یہ ایسا صاف اور پاک پانی ہوتا ہے جو صرف یہ نہیں کہ پاک ہوتا ہے بلکہ یہ پاک کرنے والا بنا دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم اس کے ذریعے زندہ کر دیں، بَلْدَةً مَيْتًا، مرے ہوئے دیش کو یا مرے ہوئے بستیوں کو، وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور یہ کہ ہم اس سے پلائیں ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا ہے بہت سارے چوپایوں میں سے اور بہت سارے آدمیوں میں سے. تو وہ دریائے شور سے جو کڑوا پانی اٹھتا ہے، جو بدذائقہ پانی اٹھتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نظام کے تحت ایسے فلٹر کر دیا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی خالص اور نیترا ہوا رہتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ،
اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے ان کو ان کے درمیان میں، لیذکروا تاکہ وہ اس سے بھی نصیحت حاصل کریں۔ فابى اکثر الناس الا کفورا، پھر انکار کر دیا لوگوں کی اکثریت نے سوائے ناشکری کے۔ یعنی ناشکری ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر سارے لوگ سوچے بغیر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن شکر ایسا عمل ہے کہ اس کے طرف لوگوں میں سے کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں لوگوں کو ڈرانے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، سو آپ اطاعت نہ کیجیے کافروں کا، بلکہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ مقابلہ کیجیے ان کا اللہ کے ان حکموں کے ذریعے بڑے طاقتور ذریعے سے مقابلہ کرنا۔ جہاد کا معنی اپنے تمام تر صلاحیتوں کو کسی دینی کام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے صرف کر دینا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے چلا دیے ہیں دو دریا، ھذا عذب فرات، کہ یہ ہے میٹھا پیاس بجانے والا، وھذا ملح اجاج، اور یہ ہے کارا کڑوا، وجعل بینہما برزخا، اور اللہ نے رکھا ان دونوں کے درمیان میں پردہ، وحجرا محجورا، اور آڑ کہ جو ایک کو دوسری کی طرف گھسنے سے روکا ہوا ہے۔ وہ ایسا آڑ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن کردار اس کا سب کے سامنے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خلق من الماء بشرا، کہ جس نے بنایا ہے پانی سے آدمی، فجعلہ نسبا وصہرا، پھر بنا لیے ہیں اس کے لیے نسبی رشتے، وصہرا، اور سسرال کے رشتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا پرو لیا ہے رشتوں میں، تعلقات میں، خاندان میں، کہ انسان اپنے آپ کو کبھی بھی بے یار اور مددگار نہیں سمجھتا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب بڑے قدرت والا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ما ایسوں کو، لا ينفعهم، جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا يضرهم، اور نہ ان کو برائی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے کہ بھئی اگر ہم نے ان کی پوجا نہ کی، ہم نے ان سے مدد اور استعانت طلب نہ کی، ہم نے اگر ان کے نظر و نیاز نہ چڑھائے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور ہے منکر اپنے رب کی طرف پیٹ پھیرے ہوئے، یعنی اللہ کی طرف ان کا رخ نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو إِلَّا مُبَشِّرًا، مگر لوگوں کو خوشخبری سنانے والا، کہ آپ لوگوں کو ان کے اچھے اعمال پر اللہ کی رضامندی اور جنت کے ملنے کی خوشخبری سنائیں، وَنَذِيرًا، اور لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کے برے اعمال کے انجام بد سے بغیر کسی لگے لپٹے کے۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے ان باتوں پر کچھ مزدوری، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، سوائے اس کے کہ جو کوئی چاہے وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ یعنی میری مزدوری یہی ہے کہ تم لوگ میرے باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر گامزن کر دو۔ وتوکل علی الحی الذی، اور بھروسہ کیجئے اپنے اس زندہ رب پر، لا یموت، جو نہیں مرتا، وسبح بحمدہ، اور آپ تسبیح بیان کیجئے اس کی خوبیوں کے ساتھ، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔ یعنی اللہ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ الذی، وہ خلق السماوات والارض، جس نے بنایا ہے آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر۔ اس کی پوری وضاحت سورہ اعراف میں ہو گزری ہے۔ الرحمن، وہ بڑے رحمتوں والا، فاسأل بہ خبیرا، سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو۔ یعنی اللہ کے بارے میں اگر معلوم کرنا چاہیں تو پھر ان سے پوچھ لیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمتوں، اللہ کے قدرتوں اور اللہ کے صفتوں کا عالم ہو، کہ اللہ کتنا وسیع قدرتوں اور علم اور عظمتوں کا مالک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا جائے ان سے کہ سجدہ کر لو رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، قالوا، وہ کہتے ہیں وما الرحمن، کون ہے رحمان؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کرنے لگے اس کو جس کے بارے تو ہمیں کہیں؟ وزادہم نفورا، اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا، یعنی وہ پھر سجدہ ہی نہیں کرتے بلکہ وہ مزید نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے سامنے بندہ اگر ہمیشہ سجدے میں رہے تب بھی وہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ آیات سجدہ ہے، اس کو سننے کے ساتھ ہی
سجدہ تلاوت کر دینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.